اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے زلیخا کی اپنے محبوب سے ملاقات اور معجزہ خداوندی زلیخا کی بینائی کا واپس آنا۔ معبد میں آمون اور بتوں کی پرستش کی بجائے خدا یکتا کی پرستش ہونے لگتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام معبد میں عوام سے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آپ کا خطاب سننے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ زلیخا بھی وہاں موجود تھی۔ زلیخا کہتی ہے، یوسف یوسف یوسف، برتر ہے وہ خدا جس نے ایک غلام کو اس کی اطاعت کے باعث پورے مصر کا مال کو مختار بنا دیا اور صاحبان قدرت اور ثروت کو ان کے گناہوں کے سبب ذلیل و خوار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سرگوشی میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یہ ضعیفہ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ حسنات پوچھتی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے غلام مصر کا مالک ہو گیا ہے، کیا یہ آپ ہی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی اشراف زادی تھی جو اب بے حال ہو گئی ہے۔ اپنی باتوں سے کوئی سمجھدار معلوم ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام مالک ابن زر کو بھیجتے ہیں، جائیے ان سے دریافت کریں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مالک ابن زر زلیخا کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، جناب یوزارسف نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے آپ کی اگر کوئی فرمائش ہے تو بتائیے، اسے پورا کیا جائے گا۔ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ زلیخا کہتی ہے، میں صرف جناب یوزارسف سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں اور بس، اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ اتنے میں حسنات آ جاتی ہے اور زلیخا حسنات سے کہتی ہے، مجھے تم سے اپنے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ حسنات کہتی ہے، مجھے جناب یوزارسف نے ہی بھیجا ہے، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ زلیخا پوچھتی ہے، تم کون ہو اور تمہارا یوسف سے کیا تعلق ہے؟ حسنات بتاتی ہے، میں حسنات ہوں، ہم سرے عزیز مصر۔ زلیخا کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے صحیح طرح سنا نہیں۔ وہ پھر دہراتی ہے، میں ہم سرے جناب یوزارسف ہوں۔ زلیخا یہ سنتے ہی گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حسنات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس لوٹتی ہے اور بتاتی ہے، یہ عورت آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جب میں نے بتایا میں جناب یوسف کی بیوی ہوں تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے غور سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ وہ عورت ہے جسے میں خواب میں دیکھا کرتا تھا اور یہ مجھ سے مدد مانگتی تھی۔ بہرحال کچھ کہہ نہیں سکتا، انہیں قصر لے جائیے اور جب تک میں نہ آؤں ان کا خیال رکھیے۔ حسنات زلیخا کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اسے ہوش میں لاتی ہے اور زلیخا کی کہانی سنتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ صرف میں ہی جناب یوزارسف کو چاہتی ہوں، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ شدت سے یوسف کو چاہتا ہے۔ زلیخا اسے 30 سال کی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کے طعن و تشنے سنے میں نے، اور اس کی خادمائیں بھی اس کا حال بیان کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام معبد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، تمام عزت اور بڑائی اس خدا کی ہے جس نے قبل از وقت ہمیں قحط سے نپٹنے کے لیے باخبر کیا۔ تمام ہمسایہ ممالک قحط کی زد میں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں بھوک اور قحط سے بچایا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے عظیم دریائے نیل خشک ہو گیا، تمام درخت کھیتیاں خشک ہو گئیں؟ اگر اللہ کا لطف و کرم نہ ہوتا تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا۔ رودامون جنہوں نے آپ کو فنون حرب سکھائے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا، گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے آئے اور فرمایا، آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کاہن اعظم اور دیگر کاہنان کو قید زاویہ سے دربار اخناتون طلب کیا جاتا ہے تاکہ ان کا مواخذہ کیا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آمون لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں آمون نے پھر کبھی کلام نہیں کیا۔ کیا وہ آمون جسے اپنے تحفظ کے لیے کاہنوں کی مدد درکار تھی وہ کلام بھی کر سکتا تھا؟ کاہن اعظم آتماہو کہتا ہے، ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر جناب یوزارسف کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آمون کے نزدیک والی کھڑکی سے آواز کو تھوڑا بہت بدل کر میں ہی لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا۔ اتنے میں بانو اسنات دربار میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔ اخناتون کہتے ہیں، اجازت ہے۔ بانو اسنات کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسنات آتی ہے اور کہتی ہے، امید کرتی ہوں نبی خدا میری اس گستاخی کو بخش دیں گے کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کے پاس کرنا چاہتی ہوں۔
دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، حسنات، آج کاہنان کا مواخذہ ہے، میری شکایت کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دے۔ مگر حسنات کہتی ہے، نہیں، مجھے بہت جلدی ہے۔ اخناتون کہتی ہیں، کاہنان کا محاکمہ بعد میں صحیح، حسنات اپنا مدعا بیان کریں۔ حسنات کہتی ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزارسف، جنہوں نے تمام عمر مرد میں مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا میں کیسے جانتا؟ میں تو خود اپنے خوابوں سے مسترد تھا، آپ شاہد ہیں، بھلا میں ان حالات میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ حسنات کہتی ہے، آپ انہیں جانتے تھے مگر ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے محبت سے آپ کو پروان چڑھایا۔ جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور اس آتش نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں، زلیخا کی بات کر رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام حیرت سے کہتی ہیں، زلیخا؟ نہیں، زلیخا ایک خوبصورت ثروت پسند اشراف زادی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہو؟ حسنات کہتی ہے، آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا، 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، اپنی تمام ہستی، اپنی خوبصورتی اور جوانی آپ پر نثار کر دی، پھر بھی آپ ان سے بے خبر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، حسنات، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ جناب اخناتون نے مجھے اس قید سے آزاد کرایا تھا جہاں زلیخا اور پوتیفار نے مجھے 12 سال پہلے قید کرایا تھا۔ اخناتون کہتا ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کیسے زنان مصر نے یوزارسف پر تہمت لگائی اور 12 سال انہیں زندان میں ڈالے رکھا، اس جرم میں جس کا انہوں نے کبھی ارتکاب ہی نہ کیا تھا۔ بانو نفرین کہتی ہیں، سب نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور یوزارسف کے بے گناہی کی شہادت دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو اس بات کی سزا نہیں دی، انہیں تو اس بات پر اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں کیا جانوں، مصر کی بانو دوم جاؤ جلال اور ثروت پسند اس حال کو پہنچ جائیں گی۔ حسنات کہتی ہے، انہوں نے عروج سے پستی دیکھی ہے، اب انہیں دل جوئی کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ جانتی ہیں میں خود بھی ان کی دل جوئی چاہتا ہوں، کئی برسوں سے میں اس ضعیفہ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور خود ان کی حاجات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مگر اخناتون کہتا ہے، بالکل نہیں، اس دل سوختہ تہی دامن کو ہم سب ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مینو صاحب کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں دربار تک لے آؤں۔ اخناتون انہیں اجازت دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی ہے اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی، اب وہ ایک بائیمان اور یکتا پرست عورت ہے، اس کی دل جوئی کریں اور اسے اپنی زوجیت میں لے لیں، یہ اس کے لیے تمہارے حق میں کی جانے والی دعاؤں کا ثمر ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے، قبول کرنا اور عطا کرنا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت حسنات آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، کیا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حکم ہوا ہے زلیخا کی دل جوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لو۔ اخناتون، بانو نفرین اور درباری بھی کہکا لگانے لگتی ہیں۔ حسنات کہتی ہے، ازدواج اور اس بوڑھی ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت زیادہ ضعیف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا حکم ہے اس رنجیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، ورنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ حسنات کہتی ہے، اگر زلیخا خوبصورت اور جوان بھی ہوتی تب بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی۔ اتنے میں زلیخا کو دونوں خادمائیں پکڑ کر دربار میں لے آتی ہیں۔ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتی اور کہتی ہے، یوسف، نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسنات اور بانو نفرین اسے پکڑ کر تخت کے اوپر ایک کرسی پر بٹھاتی ہیں۔ زلیخا کہتی ہے، حسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی مجھے نبی خدا یوسف کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، زلیخا، یہ آپ ہو؟ زلیخا کہتی ہے، کبھی ہوا کرتی تھی زلیخا، اب تو صرف تو ہی تو ہے۔ پوچھو گے نہیں وہ میرا جاؤ جلال کیا ہوا، میرا حسن اور جمال کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ سب تم نے راہ یوسف میں لوٹا دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہو کیا حاجت ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے صرف دیدار یوسف، مگر اب بینائی چلی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا سب عطا کرنے والا ہے، تم معبود سے طلب کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اگر مشیت خداوندی ہوئی تو بینائی لوٹ آئے گی، تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سجدے میں جا کر التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے اس کے قلب کو ایمان سے منور کیا، ایسے ہی اس کی آنکھوں کو بھی منور کر دے۔ اس دعا کے بعد زلیخا کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے زلیخا کی جوانی کا واپس آنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کنعان میں اپنے بابا کو سارے حالات کی خبر دینا۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔